السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی جب تبلیغ فرماتے تھے اور اس کی تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے تھے تو کفار مکہ آپ کو پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ آپ اس دین کو پھیلانا چھوڑ دیں، دین کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کی تبلیغ کرنا اور اس کی تعلیم دینا چھوڑ دیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر یہ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں۔ 13 سال تک یہ حضرات تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر ان حضرات کو 3 سال تک قید رکھا گیا اور عرب سے بائیکاٹ کرا دیا گیا کہ کوئی ان کو کھانا پانی نہ دے، اور اس حالت میں بھی یہ حضرات پتے چبا چبا کر اسلام پر قائم رہے، اللہ کا نام لیتے رہے، اور جو حضرات مسلمان ہو چکے تھے وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامے رہے، اور کسی نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ ان سخت حالات کے اندر بھی 13 سال تک یہ حضرات وہاں پر پریشانیاں جھیلتے رہے۔ اس کے بعد جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ اب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش کی، اور اس کے لیے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ جو آپ کو شہید کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جائیں۔ آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور مدینہ والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جو صحابہ کرام آئے تھے ان سب کا ساتھ دیا، اور ان حضرات نے دین کو پھیلانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور دین کی حفاظت اور اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ اور جو لوگ کفار مکہ وہ جنگیں کرنے کے لیے آتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو مٹا دیں، مسلمانوں کو مٹا دیں، اس کے لیے انہوں نے جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، جنگ خندق کے اندر پوری کوشش کی، لیکن اللہ جل شانہ نے ان جنگوں کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو فتح یاب فرمایا۔ وہی اللہ تعالی ہے جس نے کہ ان مظلوموں کی مدد فرمائی اور ان کو فتح یاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے ذریعے دین کے پھیلنے کے راستے کھول دیے۔ ہجرت کے ذریعے اللہ تعالی نے دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے راستے کھول دیے۔ چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے دین پھیلتا رہا اور ہم لوگوں تک پہنچ گیا۔ تو ہجرت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی فتح یابی کے راستے کھول دیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح یابی کے راستے کھول دیے، دین کے پھیلنے کے راستے کھول دیے۔ اس وجہ سے ہجرت ایسی چیز ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ مشورہ ہوا کہ اسلامی سن کو کس چیز سے منسوب کیا جائے اور کس چیز کو یادگار بنایا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجرت سے منسوب کیا جائے اسلامی سن کو۔ چنانچہ اسلامی سن کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ ہجرت ایسی چیز ہے کہ جو ایک قربانی ہے، اور اس قربانی کے ذریعے اللہ جل شانہ نے اسلام کی فتح یابی کے دروازے کھول دیے۔ تو اس لیے ہمیں ہجرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو سن ہجری اسی لیے کہا جاتا ہے، اور یہ سن ہجری ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اسلامی سال یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ اپنے کام کاج، کاروبار، شادی بیاہ، معاملات، خرید و فروخت کوشش کریں کہ اس میں اسلامی تاریخ ڈالی جائے، اسلامی تاریخ لکھی جائے، اور اسلامی تاریخ سے ہی ہم اپنے کاموں کو انجام دیں۔